خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور آج کے اس بریف سے لیکچر میں ٹیری ایگلٹن کی کتاب لٹریری تھیوری کے پہلے چیپٹر کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب یہ لیکچر جو ہے انگریزی میں بھی میری چینل پہ موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں میری آپ کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ یہ اردو کا لیکچر جو ہے اس کو خالی ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن سمجھ کے آپ پھر انگریزی والا بھی سنیے اور پھر کتاب کو بھی پڑھیے، تب آپ کو اس چیز کی صحیح سمجھ آئے گی. تو چیپٹر 1 جو ہے اس کا عنوان ہے دا رائز آف انگلش، انگریزی کا عروج، جس میں ایگلٹن یہ وضاحت کر رہا ہے کہ انگریزی ادب بطور ایک ڈسپلن کے یا ڈپارٹمنٹس کے یہ کیسے اسٹیبلش ہوا اور کیسے برطانوی یونیورسٹیوں میں اس کو پڑھانا شروع کیا گیا اور اس میں اسپیشلائزیشن جو ہے اس کا کام شروع ہوا. اب یہ لیکچر دیکھنے سے پہلے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اسی کتاب کے انٹروڈکشن کے اوپر میرا اردو میں لیکچر موجود ہے، وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے. لیکن چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ایگلٹن اس کی کیسے وضاحت کرتا ہے انگریزی ادب کا یا انگریزی کا عروج بطور ایک نصابی یا ڈپارٹمنٹ یا ڈسپلن کے. اب ایگلٹن اپنی بحث شروع کرتا ہے 18ویں صدی کے آخر سے، کہ اس وقت برطانیہ میں سول وار ابھی ختم ہوئی تھی اور مختلف کلاسیں جو ہیں، مڈل کلاس اور نوبلٹی، ان کے آپس میں ایک قسم کی کنفلکچوئل سچویشن تھی، اور اس میں ادب جو ہے اس کا کام یہ تھا، خالی یہ نہیں تھا کہ جی وہ کسی طریقے سے معاشرے کے سوچ یا اس کی لٹریرینس کو ایکسپریس کرے، بلکہ ادب کا یہ بھی کام تھا کہ وہ ان جماعتوں، ان دھڑوں میں جو بھی کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے. اور اس کی وجہ سے اس دور میں 18ویں صدی اور اس کے بعد انگلینڈ میں پیریوڈیکلز شروع ہوئے، لٹریری پیریوڈیکلز، کافی ہاؤسز میں ادب کی بحثیں ہوئیں، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے سوشل اور استھیٹکس کے اوپر، جمالیات کے اوپر چیزیں لکھی گئیں. تو یہ 18ویں صدی کے آخر تک تقریباً یا اس کے درمیان تک ادب کا رول تھا اور اس کو یہ سمجھا جاتا تھا. اب ادب خالی وہ تھا جو اونچے معیار پہ لکھا جائے، سمجھ گئے، جو عام اخبار یا اس میں لکھا جا رہا ہے اس کو ادب نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن ایگلٹن پھر صفحہ 16 پہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم ادب کو سمجھتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ سوچ جو ہے رومانٹک پیریڈ میں شروع ہوئی، اور رومانٹک لٹریچر جو ہے 19ویں صدی میں شروع ہوا. اور اس وقت اس کے جو شعراء تھے، اس کے جو مفکرین تھے، انہوں نے ادب کو ڈیفائن کرنا شروع کیا اور پھر اس ڈیفینیشن کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اب اس کی بھی وہ مٹیریل ریزنز دیتا ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن ہوئی، ٹھیک ہے، اربن مڈل کلاس بن گئی، سمجھ گئے، فرینچ ریولوشن، امریکن ریولوشن، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اور معاشرے میں اربنائزیشن کی وجہ سے بہت زیادہ کانفلکٹ ہے، اور پھر جو نیچر ہے، جو قدرت ہے، اس میں ہر قسم کی انڈسٹری لگائی جا رہی ہے، شہر جو ہیں وہ پولوٹیڈ ہیں. اس سارے ماحول میں، اور جب کہ سیاسی طور پہ جو یکجہتی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کرائسس کے دور میں جو رومانٹکس کا رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ اگر جیسی زندگی، جو پیسٹورل زندگی جس کے بارے میں ہم سوچا کرتے تھے، وہ اگر اصلی زندگی میں موجود نہیں ہے تو اس کو آرٹ میں پیش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ کریٹیو امیجینیشن ہے. تو رومانٹک پوئٹس جو ہیں وہ کریٹیو امیجینیشن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ نظم میں یا لکھائی میں یا کریٹیو امیجینیشن سے ہم ایک ایسا
ایسی چیز پیدا کر سکتے ہیں جس میں آپ کو یونٹی ملے، جس میں آپ کو جو ہے سارا وہ خوبصورتی ملے، ٹھیک ہے، ایموشنز کی بھی، سوچ کی بھی، اور اس کو استعمال وہ کر رہے ہیں اس سوچ کے خلاف جو کہ انڈسٹریلزم کے بعد رائز ہوتی ہے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ صرف پیسے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، کانفلکٹ بہت زیادہ ہے اور کسی کو لگاؤ نہیں ہے ادب کے ساتھ، استھیٹکس کے ساتھ. سو کریٹیو امیجینیشن کا رول پھر یہ ہوا کہ اصلی دنیا میں، حقیقی دنیا میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی کریٹیو امیجینیشن استعمال کرنی چاہیے. اور وہ جو ہے رومانٹک لٹریچر، رومانٹک پوئٹس کی ریزن اور اس کی بھی وجہ ہے کہ کریٹیو امیجینیشن کو اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے. اب آپ کوئی بھی رومانٹک شاعر دیکھ لیں، پوئٹس آف نیچر ہیں، ٹھیک ہے نا، کولریج اور ورڈزورتھ، اس کے علاوہ شیلے، لارڈ بائرن، کیٹس، یہ وہ سب شعراء ہیں جن کی شاعری میں آپ کو انٹرنل سوچ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ جب این اوڈ ٹو اے گریشین ارن پڑھتے ہیں تو اب اس نے ہاتھ میں ارن پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو گریس سے آیا ہے، لیکن جب وہ پوئم شروع کرتا ہے تو وہ ساری کی ساری امیجینیٹیو ریلم میں ہے. قبلہ خان اسی طرح نظم جو ہے اس دنیا سے شروع ہوتی ہے، لیکن سب کچھ جو نظم میں ہو رہا ہے وہ امیجینیشن میں ہو رہا ہے، ذہن میں ہو رہا ہے. سو اس لحاظ سے پھر لٹریچر جو ہے وہ، اب ایگلٹن یہ کہتا ہے کہ جی وہ ایک پوری الٹرنیٹیو آئیڈیالوجی بن جاتا ہے، اور امیجینیشن جو ہے ایک پولیٹیکل فورس بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا کام کیا ہے کہ سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرے ان لوگوں کے لیے جن کی سوچ اور جن کی خواہشات کو آرٹ جو ہے وہ امباڈی کرتا ہے یا ریپرزینٹ کرتا ہے. اب امیجینیشن جو ہے، کریٹیو امیجینیشن کو اتنی اہمیت دینے کا مقصد تو شاید یہ تھا کہ اس سے سوشل چینج آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ کیپٹلزم کی سوسائٹی جو تھی وہ انجسٹ سوسائٹی تھی. لیکن امیجینیشن کو اور تخیل کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تخیل خود جو ہے ایک نظام بن گیا، ایک ایسی چیز بن گیا جو شاعر جو ہے اسی کے اوپر زور دے رہا ہے، اس سے کوئی بھی سوشل چینج نہیں آ رہی. سو آرٹ جو ہے امیجینیٹیو تو ہو گئی، اور ان رسپانس ٹو جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کے رسپانس میں لکھی جا رہی ہے شاعری بھی اور سارا کچھ، لیکن آئیڈیالوجیکلی اس نے اپنے آپ کو دنیا سے ڈیٹیچ کر دیا، تو ایک قسم کا اسکیپزم بن گیا. تو اگر یہ لوگ لکھ بھی رہے ہیں کہ جی اے بیوٹیفل گارڈن یہ وہ، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زندگی جیسے لوگ گزار رہے ہیں ارلی رائز آف کیپٹلزم میں، جو شہروں کی حالت ہے، جو مزدوروں کی حالت ہے، ان کی ایلینیشن، اس کو ٹھیک کرنا یا اس کو ایڈریس کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو وہیں پہ چھوڑ کے تخیل کو ایک ایسی جگہ پہ لے جانا جہاں پہ تخیلاتی کام، امیجینیٹیو کام اور شاعری وہ خود ایک کموڈٹی بن جاتی ہے. اور یہاں پہ جو ہے رومانٹک پوئٹ جو ہے فائنلی رومانٹک پوئٹری اس لیول پہ چلی جاتی ہے، ایک طرح سے ڈیٹیچ ہو جاتی ہے اپنے سوشل فنکشن سے، اور کوئی بھی اس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آتی. اب ایگلٹن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہی وہ موومنٹ ہے رومانٹکس جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ووکیبلریز آئی. کون سی؟ فلاسفی آف آرٹ، کیونکہ ان لوگوں نے کہا آرٹ کو کیا کرنا چاہیے، رائٹ، اس کے اوپر ایسیز لکھے. فلاسفی آف آرٹ، سمبل، کہ شاعری میں سمبل کا استعمال کیا ہو، کیا چیز کس چیز کا سمبل ہے، ٹھیک ہے. استھیٹک ایکسپیرینس، کہ جی استھیٹک ایکسپیرینس وہ ہے کہ جب آپ نے اچھی نظم پڑھی تو اس کا کتھارٹک افیکٹ کیا ہوا، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہوا. استھیٹک ہارمونی، کہ ایک جو نظم ہے اس میں ایک ہارمونی ہونی چاہیے، اور نظم جو ہے اٹس این آرگینک ہول. یہ سارے آئیڈیاز جو ہیں رومانٹک پوئٹری سے ہمارے پاس آئے.
اور اسمپشن یہ تھی آرٹ کے بارے میں کہ آرٹ جو ہے وہ ایک ان چینجنگ آبجیکٹ ہے اور اس میں آپ ایکسپیرئنس کر سکتے ہو بیوٹی استھیٹیکلی اف یو ریڈ اٹ کیئرفلی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو بیوٹی یا استھیٹک ایکسپیرئنس ہے اس کی کاز جو ہے وہ ہے ایلینیشن, ریئل لائف سے ایلینیشن, رائٹ. اور اس کی پالیٹکس کوئی نہیں ہے, سمجھے, اس کا کوئی the whole point of the creating that it was gloriously useless. تو آرٹ, رومانٹک آرٹ, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو آفر کرے سوسائٹی کے کرٹیک کے طور پہ یا آفر کرے اس کی کریکٹ ٹھیک کرنے کے طور پہ, وہ خود اپنے آپ کو آفر کر رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ, آئی ہیو بیوٹی, آئی ہیو این آرگینک ہول, آئی ایم این آرگینک ہول, یو کین ایکسپیرئنس سم تھنگ بیوٹیفل اف یو ریڈ می. سمجھ گئے؟ تو یہ مقصد بن گیا آرٹ کا. سو ان دس سینس وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹ جو ہے رومانٹک پیریڈ اور اس کے بعد اس کو مٹیریل پریکٹس جو تھی, جو معاشرے میں اس کی پریکٹس تھی, اس سے نکال کے اور اس کے جو سوشل اور آئیڈیالوجیکل مطالب بنتے تھے ان سے ڈیٹیچ کر کے آرٹ کو خود ایک ایسی کموڈٹی کے طور پہ ریز کر دیا گیا جو اپنا جواب خود بن جاتی ہے. سمجھے؟ اب یہ جو موومنٹ ہے رومانٹک موومنٹ اور اس کی یہ وضاحت شاعری کی اور شاعری کا فنکشن سوسائٹی میں جو ہے, وہ ایگلٹن کہہ رہا ہے کہ وہ بگننگ پوائنٹ ہے, سٹارٹ ہے انگریزی ادب کی رائز کا اس طریقے سے, کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ہمارا آئیڈیا جو ابھی بھی ہم لوگ سوچتے ہیں آرٹ کے بارے میں, اس دور میں اس کی وضاحت کی گئی, اس کو عام کیا گیا. اور یہ سوچ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے جب انگریزی ادب لوگ پڑھانا شروع کرتے ہیں یا اس میں اسپیشلائز کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں تک کہ آج بات ختم کروں گا, یہ بہت لمبا چیپٹر ہے, تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں آؤں گا اس کا دوسرا حصہ لے کے, رائز آف انگلش کا. تو اس کے بارے میں اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہوں وہ برائے مہربانی کامنٹس میں ڈال دیں. اور گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ جو ہے جو انگریزی میں میرا اسی چیپٹر کے اوپر لیکچر موجود ہے وہ بھی دیکھیں, سنیں, اور ظاہر ہے پھر اس چیپٹر کو پڑھیں بھی. تو یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو میرے خیال میں آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور اگر آپ کے پاس چند لمحے ہوں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے چینل کو, تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے جب بھی کوئی نئی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی جاتی ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ اور پیس اینڈ لو.